Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز چھوٹے بچوں، آج اللہ رب العزت کی فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کی تمام برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حاضر و ناظر کا مفہوم ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ، اپنی جسم بشری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ حضور اپنے جسم بشری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان کا سورج ہے، سورج آسمانوں میں ہے لیکن اپنی نورانیت، اپنی روحانیت کے اعتبار سے وہ پوری روئے زمین پر موجود ہے۔ سورج کہاں پر ہے؟ بولیے، آسمانوں پہ۔ سورج آسمانوں پہ ہے لیکن اس کی روشنی پوری روئے زمین پر، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت جو ہے وہ پوری روئے زمین پر ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ وہ آسمان کا سورج تھا اور ہمارے نبی نبوت کے سورج ہیں، نبوت کے آفتاب ہیں۔ آپ کا جسم بشری وہ ہے تو مدینہ المنورہ میں روضہ مقدسہ کے اندر، لیکن آپ نورانیت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے اور علمیت کے اعتبار سے میرے آقا ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ کا جسم کہاں پر ہے؟ بولیے، مدینہ پاک میں۔ جسم پاک مدینہ پاک میں ہے، لیکن آپ پوری کائنات کو یوں ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں، جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، اکٹھی کر کے وہ میرے لیے اللہ نے لپیٹ دی اس زمین کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ساری روئے زمین کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بشری ہے تو گنبد خضرا میں، لیکن آپ کی نورانیت، آپ کی روحانیت، آپ کی علمیت اور آپ کا دیکھنا یہ پوری روئے زمین پر ہے، یہ پوری روئے زمین پر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہی حاضر و ناظر ہوتا ہے، شاہد کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ حاضر و ناظر، کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جتنا بھی حدیث کا فیضان ملا، چاہے وہ دیابنا ہوں، چاہے وہ علماء اہل سنت ہوں، چاہے وہ فرقہ وہابیہ ہو، تمام نے حدیث پاک کا فیضان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی سے لیا۔ یہ لکھتے ہیں، یہ مکتوبات بر حاشیہ اخبار الاخیار میں، کہ ہمارے امت میں بے شمار اختلاف ہیں، کہتے ہیں اس کے باوجود علماء امت میں سے اس میں کسی کا اختلاف نہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. کہتے ہیں اس میں، یہ پچھلی صدی کی بات، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ حضور زندہ ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں. امت کے اعمال پر حاضر و ناظر کیا مطلب؟ کہ امت جو کر رہی ہے حضور اس کو دیکھ رہے ہیں. امت جو کر رہی ہے حضور اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی قرب خیر و عافیت سے نصیب فرمائے. اور یہ تجلیات مدینہ، یہ کتاب لکھی ہے مولانا احتشام الحسن کاندلوی، یہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کمال کی انہوں نے بات کی. وہ کہتے ہیں جمہور علماء محققین کا بیان ہے کہ حضرت پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے آقا پیغمبر آخر کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اعظم اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم آباداً آبادا الی یوم القیامہ. کہتے ہیں کہ حضور کی قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں، بس وہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مزہ چکھا بس، پھر اللہ نے آپ کو زندہ کر دیا. پھر آگے لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. اپنی امت کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یاسر کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاسم کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ احمد کیا کر رہا ہے. حضور اپنی ساری امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. صرف ایک ہے دیکھنا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک ہے نیتوں کو جاننا. انہوں نے لکھا ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خیالوں تک سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا ہوا ہے. اونچی آواز سے بول دیں اور اونچی آواز سے بول دیں. خیالوں تک سے اللہ نے حضور کو باخبر کیا ہوا ہے. اور یہ سب امور حضور پر اس طرح روشن اور واضح فرمائے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی باقی نہیں رہی. آگے وہ نصیحت کرتے ہیں، پس اس بارگاہ عالی میں کہ جب حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، حضور ہماری حالتوں کو جانتے ہیں، حضور ہمارے دلوں کے ارادوں تک کو جانتے ہیں. کہتے ہیں اس بارگاہ عالی کی حضوری میں اپنی حرکات و سکنات، اپنی نیتوں اور خیالات کی سخت نگہبانی کرو اور ان کی حفاظت کرو. یہ تجلیات مدینہ صفحہ نمبر 90 میں یہ مولانا احتشام الحسن کاندلی صاحب نے لکھا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایک قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر. یہ بڑا مشہور و معروف قصیدہ ہے، ہر ایک کی زبان پہ، ہر ایک کو آتا ہے، بچے بچے کی زبان پر یہ قصیدہ ہے. یہ کنہوں نے لکھا تھا؟ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے لکھا. وجہ کیا بنی؟ شاعر تھے. اب جب شاعر تھے تو شعر لکھا کرتے تھے. بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے اس وقت کے، امراء ہوتے، نواب ہوتے، ان کی شان میں شعر لکھتے. جا کہتے بھی آپ کی شان میں شعر لکھا ہے، تو آگے سے وہ انعامات بھی ملتے. اس طرح وہ پلتے تھے، ان کا گزر بسر چلتا تھا. ان کو فالج کا اٹیک ہوا. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج کا اٹیک ہوا. تو کسی نے کہا شرف الدین بصیری تم نے بڑے بڑے لوگوں کے قصائد لکھے ہیں، حضور کا کبھی قصیدہ لکھا؟ کوئی حضور کا بھی قصیدہ لکھا؟ اب انہوں نے آگے سے کہا کہ لکھا تو نہیں لیکن اب لکھوں گا. انہوں نے قصیدہ لکھنا شروع کیا. قصیدہ لکھتے لکھتے ان کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی تو قسمت جاگ اٹھی.
قسمت جاگ اٹھی، قسمت جاگی، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے آ کر جلوہ فرما ہوئے۔ فرمایا شرف الدین تو نے ہماری شان میں کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ جی آقا لکھا ہے۔ فرمایا سناؤ۔ امام شرف الدین نے قصیدہ سنانا شروع کیا، قصیدہ مکمل ہوا، قصیدہ مکمل ہوا۔ مکمل ہونے کے بعد اب دنیا کے بادشاہ بھی دیتے تھے، تو حضور تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ حضور نے فرمایا شرف الدین کیا ہوا؟ عرض کیا آقا یہ فارج، میرے آقا نے خواب میں ہی، لیکن وہ خواب کہنے کا تو خواب تھا لیکن تھا حقیقت، اپنا ہاتھ مبارک ان کے جسم پر پھیرا اور پھر ایک چادر تحفے میں عطا فرمائی۔ چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، بردہ کا معنی چادر، عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں۔ چادر وہ تحفہ تندی کی، شرف الدین تو نے ہماری شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے، یہ انعام کے طور پہ تجھے میں چادر دیتا ہوں۔ اب چادر خواب میں دی تھی، بولیے خواب میں دی تھی نا، اور بیمار حقیقت میں تھے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے کمرہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے اور چادر بھی پاس موجود ہے اور فالج کا اٹیک بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ فالج زدہ جو آزاد تھے وہ سب کے سب ختم ہو چکے۔ یہ کون کر گیا؟ یہ کون کر گیا؟ یہ حضور آتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اب تھا وہ خواب کا معاملہ لیکن آئے حقیقت میں تھے، آئے حقیقت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے سنیے، اب تہجد کا وقت تھا، آنکھوں سے آنسو جاری کہ حضور نے اتنا کرم فرمایا، چادر بھی پاس موجود، چادر بھی وہ پاس موجود، فالج کا حملہ جو ہوا تھا وہ بھی سارا ٹھیک ہو گیا۔ تہجد کے وقت دروازہ کھٹکا، دستک ہوئی، باہر ایک درویش کھڑا ہے۔ جی کیا بات ہے؟ شرف الدین تو نے جو قصیدہ لکھا ہے حضور کی شان میں ہمیں بھی دے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے قصیدہ لکھا؟ وہ تو میں نے رات لکھا تھا اور میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں۔ کہا چپ کر کے بیٹھ، جس کی شان میں تو نے قصیدہ لکھا تھا وہ رات تیرے گھر میں آئے تھے، وہ اکیلے تھے، ساتھ میں بھی تھا، ساتھ میں بھی تھا۔ تو یہ حضور نے ایسے کرم فرمایا، حضور ایسے کرم فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہمارا اب یہ مفہوم ہے حاضر و ناظر کا کہ حضور کو پکارنا، اور حاضر و ناظر کیسے سمجھنا کہ آپ کا جسم بشری گنبد خضرا میں ہے، اپنے روض اقدس میں ہے، لیکن اپنی نورانیت، اپنی علمیت، اپنی روحانیت اور اپنی نظر کے اعتبار سے ہمارے آقا ہر جگہ موجود ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت، اس لیے ہم حضور کو پکارتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کی سنتے ہیں۔ وہ سنتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ حاضر و ناظر ہیں۔ وہ حاضر و ناظر کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ حضور تو اپنے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم حضور سے دور ہیں لیکن حضور ہم سے دور نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کی آیت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ کس سے زیادہ؟ جان کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ حلق میں، یہاں پہ جان۔ فرمایا کہ نبی، النبی، یہ میں کوئی یہ نہیں کوئی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن پاک کا لفظی ترجمہ، النبی اولا بالمؤمنین،
النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کے، کس سے؟ من انفسہم، ان کی جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب اس کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے اتنے قریب ہیں، تم کہتے دور سے پکارنا، ہم تو اپنے نبی کو دور سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے نبی تو ہر جگہ پر موجود، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی۔ تو حضور ہمیں جو دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قریب سے کہ دور سے؟ قریب سے۔ ہم حضور سے دور ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی ہم سے دور نہیں، وہ ہم سے دور نہیں، وہ ہمارے قریب ہیں۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر و عافیت سے دائمی قرب نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو حکایت سنائی نا، وہ جو الحاوی الفتاوی کے اندر بھی تھی، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی، یہ لکھی تھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے متعلق یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور نے 72 مرتبہ زیارت کروائی تھی۔ اتنے بڑے بزرگ جاگتی آنکھوں سے۔ اور یہ ہم ہی نہیں کہتے بلکہ دیوبند کے ایک بہت بڑا نام ہے جن کا نام ہے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، علامہ اشرف علی صاحب تھانوی۔ انہوں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں اس امت میں ایسے ایسے اہل اللہ گزرے ہیں، اہل اللہ سے مراد اللہ والے، اللہ والے، ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ حضور کا ان کو ہر وقت مشاہدہ رہتا تھا، کہ وہ ہر وقت حضور کو دیکھتے تھے۔ وہ جو تھا نا اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ جو اہل اللہ تھے ان سے وہ پردے اٹھ گئے تھے۔ ہماری آنکھوں کی آگے پردے ہیں، ہم نے اپنی نگاہوں کو اتنا وہ گندا کر لیا، وہ حجاب آگے گناہوں کے، لیکن جب یہ آنکھیں صاف ہوتی ہیں پھر پردے اٹھ جاتے ہیں، پھر پردے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے اہل اللہ گزرے ہیں اس امت کے اندر کہ حضور کو وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت مشاہدہ رہتے ہیں حضور کا۔ اور پھر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث سن کر فرما دیتے یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ فرما دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اور علم حدیث بہت بڑا ہے، ایک سمندر ہے علم حدیث، کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، یہ معدل ہے، مدلل ہے، مدلس ہے، کیا ہے، یہ کس قسم کی ہے، کس پائے کی یہ حدیث ہے، آپ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، آپ فوراً کہہ دیتے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے سے فرمایا کہ جب تم حدیث بیان کرتے ہو میں سامنے حدیث والا دیکھتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور اونچی آواز سے بول دیں۔ جب تم حدیث بیان کرتے ہو میرے سامنے حدیث والا ہوتا ہے، اور میں حدیث جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ اگر حضور کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا تو سمجھ جاتا یہ حدیث ہے، اور اگر حضور کا چہرہ مبارک تھوڑا منقبض ہو جاتا، آپ خاموش رہتے، حشاش بشاش نہ پاتا، تو سمجھ جاتا یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ اپنوں تو لکھا، یہ علامہ اشرف صاحب تھانوی نے بھی لکھا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو زندہ ہو، جو زندہ ہو، جو آ جا سکتا ہو، جو مدد کر سکتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر و عافیت سے دائمی قرب نصیب فرمائے۔ اور سنیے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی نسل پاک سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں، یہ کمالات عزیزی میں لکھا، یہ بھی جو بزرگ ہیں یہ متفقہ عالم دین ہے، کہ مولانا صاحب نے اول سال جو کلام مجید حفظ کر کے سنایا تھا، نماز تراویح ہو چکی تھی، اس عرصہ میں ایک سوار وہ ہاتھ میں برچھا لیے ایک سواری پہ آیا، کہا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے؟
یہ زمانہ ہے پچھلی صدی کا، اور یہ سنا رہے ہیں جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں کہ قرآن پاک سنا، حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد تراویح میں قرآن پاک سنایا. پھر کچھ سوار کہتے ہیں ہم باہر بیٹھے تھے، ایک سوار آیا، سوار نے آ کر کہا کہ بھئی ابھی یہاں پر حضور آئے تھے، وہ حضور کہاں چلے گئے؟ تو کہتے ہم نے کہا حضور آئے تھے یہاں پہ، آپ کون ہیں؟ کہتے ہم نے پکڑ لیا. بھئی آنے والے تو بھی کوئی خاص ہے، تو بھی کوئی عام نہیں، تو بھی کوئی خاص ہے، تجھے جو پتا ہے حضور یہاں پہ آئے، تو بھی کوئی خاص ہے، اپنا تو بتا تو کون ہے؟ کہا مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں. اور یہ بات حقیقت میں خواب کی بات نہیں ہے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے دست بوسے کی، تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے ہم سے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کل شاہ عبدالعزیز کا قرآن سننے چلیں گے. تو ہم اکٹھے مدینہ پاک سے نکلے تھے، لیکن رستے میں مجھے حضور نے کام بھیج دیا تھا، تو میں کام کر کے آیا ہوں، تو اب یہاں پر حضور نہیں، تو آگے حضور چلے گئے ہوں گے. جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہمارے نبی جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، ایک وقت میں کئی جگہوں پر بھی آتے جاتے ہیں، کئی جگہوں پر بھی. اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہے، یہ حضور کے صدقے یہ شان آپ کے کئی غلاموں کو نصیب ہوئی. ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ محمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کچھ اولاد جو تھی وہ مراکش میں تھی. کہاں تھی؟ مراکش میں، کیونکہ ان کی شادی جو ہوئی تھی مراکش کے بادشاہ کے ساتھ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی. ان کی کچھ اولاد وہاں مراکش میں تھی، اور کچھ اولاد عجم میں تھی، کچھ جو اولاد تھی وہ ہندوستان میں تھی. ایک وقت میں 3 جگہوں پر اولادیں. ہم یہ تو ہو جاتا ہے ایک بندے نے یہاں پہ شادی کروائی فیصل آباد میں، فیصل آباد ہوگا، دوسری شادی کروا لی لاہور میں، وہ لاہور میں بھی ٹھیک ہے، اس کے بچے ہوں گے. وہ صرف بچے نہیں تھے، بلکہ وہ شیخ محمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت تینوں مقام پر موجود ہوتے تھے، ہر وقت تینوں مقام پر موجود ہوتے تھے. اور یہ شان اللہ نے جب شیخ محمد شربینی کو عطا فرما دی تو پھر ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ منکر نکیر جب قبروں میں آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے نا قبر میں، پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون، ما دینو کا، تیرا دین کیا، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اب سب سے پہلی بات کہ منکر نکیر 2 شخص ہیں. کتنے ہیں؟ اور ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگ قبر میں جاتے ہیں. اس وقت اگر 1:35 ہوئے ہیں، اس وقت اگر کہیں دفنایا جا رہا ہے کوئی بندہ، تو ایک پوری دنیا میں سینکڑوں افراد دفنائے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کی قبر میں یہ منکر نکیر نے ہی جانا ہے. جب منکر نکیر ایک وقت میں سینکڑوں جگہوں پہ جا سکتے ہیں تو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے آقا کیوں نہیں جا سکتے؟ اور لوگوں کو بڑا مغالطہ لگا، شیطان یہاں پہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی، پاکستان میں ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ پہ یا صرف ضلعوں میں؟ دیہاتوں میں بھی، محلوں میں بھی، ہر کے گھر میں بھی؟ لگتا ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے نا؟ شیطان ہر ایک کے دل میں وسوسے، ہر فرد کے ساتھ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. پوری دنیا میں شیطان ہے. اللہ نے جب یہ طاقت شیطان کو دے دی، اللہ نے یہ طاقت جب شیطان کو دے دی کہ ایک ہی وقت میں وہ ہزاروں کروڑوں اربوں لوگوں کے ساتھ ہو، تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو نہیں مانتے ان کو وہ یہ مانتے ہیں، ان کا ایمان دیکھیں، اللہ ان کو صحیح ایمان نصیب فرمائے. انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا کہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ موجود ہے لیکن حضور نہیں ہے.
اللہ ان کو ہدایت دے۔ شیطان جب ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، شیطان دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، تو حضور ہر ایک پہ نگاہ نہیں رکھتے؟ حضور کی ہر ایک کے اوپر نگاہ نہیں ہے؟ حضور کی وہ حدیث یاد نہیں کہ میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں؟ اور جس صرف آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی زندگی تک، فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک ہر ایک کو میں یوں ہی دیکھوں گا۔ جب شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، تو جس کی خاطر اللہ نے دونوں جہان بنائے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ روح کو قبض کرتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں۔ اب روح کو نکالنا یہ کن کا کام ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کا۔ وہ روح کو نکالتے ہیں۔ اب ایک ہی وقت میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں؟ کتنی جگہوں پر ہوتے ہیں؟ کہیں جگہ، کسی جگہ معاذ اللہ، اللہ رحم فرمائے، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، 70 بندے فوت ہو گئے جی ایک ہی وقت میں۔ ایک ہی وقت میں کتنی جگہوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ کسی جگہ دھماکہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، کتنے ہزاروں بندے مر جاتے ہیں۔ اور روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ جب اسرائیل علیہ السلام کائنات کے ہر جگہ پہ ایک ہی وقت میں جا سکتے ہیں، تو اسرائیل کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کا عالم کیا ہوگا؟ پھر منکر نکیر قبر میں آئے۔ پھر تیسرا سوال ہوا، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سونی سونی صورت ہے۔ پھر کسی عاشقوں نے تو اپنے انداز میں بیان کیا، نہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب حضور ہر ایک کی قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہر ایک کی قبر میں حضور آئیں گے۔ اور ایک وقت میں کتنی قبریں بنتی ہیں؟ ہزاروں قبریں بنتی ہیں ایک وقت میں، ہزاروں مردے دفنائے جاتے ہیں ایک وقت میں، اور حضور ہر ایک کی قبر میں موجود ہیں، ہر ایک کی قبر میں موجود ہیں حضور۔ یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی علمیت، اپنی روحانیت، اپنی نظر کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے، اپنے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آخری حدیث پاک سنا کر اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، حضور جانتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، 2 کتابیں، 2 رجسٹر، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، 2 رجسٹر تھے حضور کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آقا یہ کیا؟ فرمایا یہ جو دائیں طرف والا رجسٹر ہے اس میں جنتیوں کے نام، اللہ ہمارا نام ان میں کرے، جنتیوں کے نام۔ یہ تو دعا ہے نا، ویسے انشاءاللہ حضور کے دامن سے لگے رہے نا تو جنتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں، دائیں ہاتھ میں جنتیوں کے نام، جنتیوں کے باپوں کے نام، اور بائیں ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس میں جہنمیوں کے نام، جہنمیوں کے باپوں کے نام۔ اللہ نے سارے جنتیوں کو اور سارے جہنمی کو حضور کے سامنے کر دیا، حضور کے سامنے کر دیا، اور حضور ہر ایک کو جانتے ہیں، حضور ہر ایک کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی الفت و محبت نصیب فرمائے، آپ کے عشق میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔